ہم نے کبھی سٹڈی نہیں کیا کہ وہ کون سے ایسے طریقے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیں اور اس کے مطابق اپنے حالات بہتر کر لیں۔ تھنک ٹینک نئی اصطلاح ہے، انگریزی کے الفاظ ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھنک ٹینک موجود تھا۔ ایسے لوگوں کا ایک گروہ ہر وقت موجود رہتا تھا جس سے میرے آقا و مولا مشاورت کرتے تھے، اور وہ اپنے اپنے شعبوں کے سب ایکسپرٹ لوگ تھے۔ کیوں؟ قرآن کا بھی ایک حکم تھا کملی والے کو کہ تم ان سے مشورہ کیا کرو۔ کیا اللہ کے رسول سے بھی سمجھدار کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں؟ کیا کوئی بھی اصحاب رسول اللہ سے زیادہ جاننے والا ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ، یہ تو قیامت تک ممکن نہیں۔ مگر حکم الہی ہے کہ ان سے مشورہ کیا کرو۔ کیوں؟ لوگوں کو یہ بات پہنچانی مقصود ہے کہ جو جس کام کا ماہر ہے اس کی اس مہارت کا استعمال امت کے لیے، پاکستان کے لیے، مملکت کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس کی مہارت کو یوٹیلائز نہیں کر رہے اپنے وطن کے لیے یا اپنی ملت کے لیے یا اپنی امت کے لیے، تو آپ بہت بڑے خسارے میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ٹیلنٹ اتنا آسان نہیں ہوتا جو سب کو آسانی سے مل جائے۔ اللہ تعالیٰ بندے مخصوص کرتا ہے اس کے لیے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھنک ٹینک موجود تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے رکن تھے۔ قرآن کے حوالے سے جو کچھ اترتا کملی والے ان سے مشورہ کرتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے رکن تھے، اور جو بزنس کے معاملات ہوتے، ٹریڈ کے معاملات ہوتے، ان سے مشورہ کیا جاتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے رکن تھے۔ معاشرت کے معاملے میں ان سے مشورہ کیا جاتا۔ ابی بن کعب اس کے رکن تھے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نہیں، ابی بن کعب اس کے رکن تھے۔ دین کی ترویج، اس کی تحریر، کتابوں کے ترجمے، دیگر جو اس سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں ان سے مشورہ کیا جاتا۔ مشورے کی یہ حالت تھی جس کو اپنایا گیا، جو تھنک ٹینک کی ایک شکل تھی، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر فاروق کے زمانے میں شہر چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی کہ آپ کہیں اور سکونت اختیار نہیں کر سکتے، آپ کو مدینہ میں ہی رہنا ہے، کیونکہ آپ کے مفید مشوروں کی کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ ارینجمنٹ کیے گئے تھے، باقاعدہ ہر چیز کا جو ایکسپرٹ ہوتا تھا اس سے اس سلسلے میں مشورہ کیا جاتا تھا۔ اب آپ دیکھیے نا، غزوہ احزاب پر خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا؟ کس کی رائے تھی؟ ایک اصحابی رسول کی، حضرت سلیمان فارسی کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے فارس میں یہ طریقہ دیکھا ہے، عرب اس طریقے سے ناواقف ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ اس پہ عمل کروایا۔ ایکسپرٹ اوپینین، ایکسپرٹ رائے۔ آپ دیکھیے کہ ایک کھیت سے آپ کا گزر ہوا تو لوگ پیوند کاری کر رہے تھے کھجوروں کی، نر اور مادہ کے ملا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا، پوچھا کیا کر رہے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نر اور مادہ کے بیچ کو ہم ملا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تو پسند نہیں کرتا۔ لوگوں نے وہیں چھوڑ دیا، فصل نہ ہوئی۔ فصل نہ ہوئی تو لوگ پریشان حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل نہیں ہوئی۔ اچھا بھائی، جو تمہارے تجربات ہیں اور مشاہدات ہیں، جو پرانا طریقہ ہے
اس کے مطابق کر لو. میں نے تو اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا، میں اس کام کا ایکسپرٹ نہیں ہوں. یہ وہ فرما رہے ہیں جو کامل و اکمل ہیں، جو آنے والے زمانوں کا علم بھی رکھتے ہیں. مگر کیونکہ آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایکسپرٹی کو استعمال کرنا ہے، تب ڈیولپمنٹ ہوگی، تب کامیابی ہوگی، تب تقدیر بدلے گی. یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اڈاپٹ کر رہے ہیں. عمر ایک دن فرماتے ہیں کہ علی اگر تم نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اتنے اعلیٰ مشورے ان کو دیتے تھے. آج جو کچھ امریکہ کر رہا ہے اس کے تھنک ٹینک فیصلہ کرتے ہیں، وہ اسٹریٹجی بنا کے دیتے ہیں. کم از کم ایک انسٹیٹیوشن کے لیے، ایک شعبہ زندگی کے لیے 10 ایسے لوگ موجود ہونے چاہیے جو اس کے پراپر پروفیشنل ہوں، اور 20 شعبے کم سے کم ہم بنائیں، اور اس 20 شعبے میں 200 آدمی ہو جائے. 18 کروڑ کی آبادی میں کیا بہترین 200 آدمی نہیں مل سکتے جو پورے اخلاص نیت، اپنے پورے علم کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے حکومت وقت کو مختلف شعبوں میں بہترین رائے سے نوازیں؟ کیا کوئی ایک شخص عقل کل ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے ایسا کیا؟ رسول اللہ سے بڑھ کے عقل کس کی ہو سکتی ہے؟ کیا ہر معاملے میں میرے آقا نے مشورے نہیں کیے؟ کوئی ایسا شعبہ ہے جس میں کملی والے نے مشیر نہ رکھے ہو، ان سے مشورہ نہ کیا ہو؟ ایک ایک قدم پہ رسول اللہ مشورہ فرماتے ہیں. تو جب ہمیں اتنے بہترین دماغ ہمارے ملک میں موجود ہیں، ہمارے یونیورسٹیوں کے بے شمار اساتذہ موجود ہیں، اور اپنے اپنے شعبے کے بے پناہ ایکسپرٹ ہیں، اکانومسٹ موجود ہیں، آرٹیکل بھی ان کے آتے ہیں، مگر بطور تھنک ٹینک کی رائے کے کبھی کسی نے ان کو انوائٹ نہیں کیا، ان کو دعوت نہیں دی کہ اپنی ایکسپرٹ اوپینین ہمیں مل کے دو. کسی انڈیویجول کی بات نہیں ہے. اور جب تک ہم اس طرف نہ گئے، آپ یقین کر لیں جو ہماری مفلوق الحالی ہے اس میں اضافہ تو ہوگا، کمی نہیں ہوگی. کیونکہ کوئی بھی جو مسائل ہیں وہ صرف فزیکلی نہیں حل کیے جاتے، عقل و فہم اور علم کے ساتھ حل کیے جاتے ہیں. اور علم تو ان ہمارے جو عظیم اساتذہ ہیں یونیورسٹیوں میں، ان کے پاس. حبیب الرحمن عاصم صاحب مجھے ملے، میرا اتفاق ہوا جانے